ایک تو ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ نے کہا نمازیں پڑھو, نماز تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہے, ہم نے نمازیں چھوڑ دی. جمعے میں آتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم ہی جنتی ہیں, ہم تو جنت میں جانے والے ہیں. اللہ نے, میرے رب نے کہا کہ رمضان کے روزے رکھو, ہم روزے میں بہانے کر دیتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں. ایک تو انسان, ہم اللہ کے ہر بات پر نافرمانی کر رہے ہیں, اس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں جو کریم رب ہے ہمارا. حالانکہ ساری عبادتوں کو سائنس نے جب اپنے نظریے سے تحقیق کیا تو ہر عبادت کے اندر ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے اس میں صحت کا کوئی نہ کوئی راز ضرور چھپا ہوا رہا. روزے میں دیکھیے کہ انسان جب سال میں 20 سے 25 دن, سائنس کہتی ہے کہ 20 سے 25 دن اگر کوئی بھوکا رہتا ہے تو اس کے اندر کچھ ایسے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو کینسر ہو سکتا ہے. لیکن بھوکا رہنے کی وجہ سے, کیونکہ جسم کو ہر وقت کھانا چاہیے اور اس کی غذا چاہیے, جب نہیں ملتا ہے تو وہ جسم اسی جراثیم, اسی کیٹانو کو کھانا شروع کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے کافی حد تک انسان کینسر سے محفوظ ہو جاتا ہے. میرے رب, اس میں کئی حکمتیں بھی ہیں ہر عبادت میں, لیکن حکمتوں کو رکھیے سائیڈ میں, بس یہ دیکھیے کہ جو حکم ہے یہ میرے رب کا حکم ہے, اسے دیکھ کر کے ہمیں کرنا چاہیے. لیکن کیا فرما رہا ہے کہ ایک تو ہم, اللہ نے ہمیں بنایا, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, لیکن ہم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور اس بات کی امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا. آپ کسی دکان میں کام کریں, آپ کے مالک نے جو کام نے دیا ہے آپ کو, دکاندار نے جو آپ سے کہا ہے کہ فلاں کام کرو, آپ وہ کام کریں گے نہیں, اور ساتھ ہی آپ یہ امید رکھیں کہ جب میرا مہینہ پورا ہوگا ہمیں تنخواہ بڑھا کر کے دیا جائے گا. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے؟ لیکن میرا رب کتنا بڑا کریم ہے کہ ایک تو ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, نمازیں چھوڑ بیٹھے ہیں, روزے چھوڑ بیٹھے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, ہر وقت گناہوں میں ملوث ہیں, ہر وقت گناہوں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی میرا رب کتنا کریم ہے کہ آپ کے لیے کبھی بھی اس نے اپنے رزق کا دروازہ بند نہیں کیا ہے. انسان ہے سالوں سال نماز نہیں پڑھتا, دن رات وہ عیاشیوں میں گم رہتا ہے, شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, وہ حرام کاری میں لگا رہتا ہے, دن رات اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. لیکن کیا میرے اس قریب رب نے, اس کریم رب نے, اس رحم فرمانے والے مولا نے کیا اس کے لیے رزق کو کبھی بند کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. اتنا بڑا کریم ہے وہ کہ تمہارے لیے رزق کو بند نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ میرے لیے وہ رب تو ہم نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہے ہیں, میرا رب مجھے رزق دے رہا ہے, کل بروز محشر مجھے جنت بھی عطا فرمائے گا, تو آپ غلط ہیں. بلکہ آپ کو اپنے رب سے توبہ کرنی پڑے گی اور اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹنا پڑے گا. جب رب کی بارگاہ میں لوٹ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. لیکن پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹنا پڑے گا, اس رب کو, جس رب کو, اس کریم رب کی طرف آنا پڑے گا جسے ہم نے بھلا دیا ہے. ہم بھول جاتے ہیں, گناہ کرتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس رب کو ہم نے بھلا دیا ہے. تو جب اس رب کی طرف لوٹ جائیں گے تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں.